أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ پر واضح آیات نازل کی ہیں اور اس کا انکار فاسقوں کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 99 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے ہم 98 تک پہنچے تھے، جہاں ہم نے پڑھا اللہ نے فرمایا جو کوئی اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے تو یقین اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ تو یہ یہودیوں کا جو بغض تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں، اس کا ان آیات کے اندر میں جو پیچھے ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے خلاف بغض رکھتے تھے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے فرشتے ہیں اور مقرب اوپر جو اللہ کے جو سارے فرشتے ہیں ان میں ان کا سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ پھر میکائیل کا ذکر کیا گیا کہ ان کا بھی بہت مقام ہے۔ اللہ نے فرشتوں کا بھی ذکر کیا اور اسپیشل ان کا نام لے کر پھر ان کی جو اہمیت کو وہ بتایا کہ ان کے ساتھ جو بغض ہے وہ اللہ کے ساتھ بغض ہے، اور ان کے ساتھ جو دشمنی ہے وہ اللہ کے ساتھ دشمنی ہے۔ اور رسولوں کا بھی ذکر بھی کر دیا کہ جو بھی رسول کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ اور پھر یعنی کہ جو فرشتوں کے ساتھ بغض، کسی بھی فرشتے کے ساتھ بغض رکھے گا، اور خاص کر جو حضرت جبرائیل اور میکائیل کے ساتھ، تو وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے۔ وہ یعنی کہ ان کے ساتھ دشمنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشمنی ہے، یہ اس سے مراد ہے۔ اور آیت نمبر 99 میں آج ہم نے تلاوت کی، اس میں اللہ نے فرمایا بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ پر واضح آیات نازل کی ہیں اور اس کا انکار فاسقوں کے سوا کوئی نہیں کرتا ہے۔ بہت ہی پیاری اور بہت ہی کمپریہنسو اور زبردست آیت ہے۔ ایک چھوٹی سی آیت اور چھوٹی سی ایک فکرے کے اندر، ایک جملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار وہی کرتے ہیں جو کہ فاسق ہوتے ہیں۔ یعنی کہ جو بھی اللہ کی آیات کا انکار کرے گا اس کا مطلب کہ وہ فاسق ہے۔ فاسق کا مطلب کہ جو بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہو اس کو فاسق کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت کا، اللہ تعالیٰ کے قوانین کا انکار کرنا شعور کی حالت میں، اس کو سمجھ بوجھ ہو اور پھر وہ اس کا انکار کر دے، اس کو فاسق کہتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی نشانی اللہ نے بتائی ہے کہ آپ کسی کو آپ نے چیک کرنا ہو کہ وہ اس کا جو دین کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ کتنی اٹیچمنٹ ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کتنی اٹیچمنٹ ہے۔ اگر وہ اس کو مانتا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ اس کا ایمان کی آپ گواہی دے سکتے ہیں۔ اگر وہ نہیں مان رہا، اس کا انکار بھی کر رہا ہے اور اس میں سے وہ کچھ ایسی اس کے میننگ نکالنے کی کوشش کرتا ہے جس سے کہ اس کی اصل جو اس کا جو مقصد ہے اس سے لوگوں کو ہٹا دیا جائے۔ یہ پہلے بھی لوگ ایسے کرتے تھے، جیسے ہم پیچھے بنی اسرائیل کا جو پورا یہ سلسلہ چل رہا ہے، جو ان کا جو پورا اللہ نے بتایا کہ ان کے اندر کیا کیا خرابیاں تھیں، تو ان میں یہ بھی خرابی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو ان کی جو میننگ کو سیاق و سباق سے ہٹا کر بیان کرتے تھے۔ یعنی کہ لوگوں کو بالکل ایسے اس کی ایکسپلینیشن دیتے تھے کہ وہ اس کو سمجھ نہیں پاتے تھے۔ ایک تو وہ آیات سے بہت دور رکھتے تھے کہ وہ ان کو صرف آپ کہہ لیں دیکھنے کے لیے، ان کو بس وہی جو جیسے ہوتا ہے کہ وہ اس کا بس احترام کرنا ہے اور اس کو کھول کے نہیں دیکھنا، اس کو بس اس کو ہاتھ لگا لو، اس کو چوم لو، اس طرح کی چیزیں وہ لوگوں کے ساتھ کرتے تھے کہ وہ ان کو کھولنے کی کھولنا تو دور کی بات، بس ان کو دور سے وہ دیکھنا، کہتے دیکھو اور اس کا احترام کرو، اس کو اونچی اونچی جگہ پر رکھو۔ اسی سیم جو پرابلم ہے آج امت مسلمہ میں بھی ہے، ہم نے قرآن کو اونچی جگہ پہ رکھا ہوتا ہے ضرور احتراماً، لیکن اس کو کھولنے کی ہم زحمت نہیں کرتے۔ تو یہی پرابلم ہے کہ اگر ہم قرآن کو نہیں کھولیں گے، اس کو نہیں سمجھیں گے،
تو پھر ہمارے کبھی بھی جو ہمارے مسائل ہیں کبھی حل نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار یہ بھی ہے کہ قرآن کی موجودگی میں، قرآن ہمارے پاس موجود ہے دنیا کے اندر، یعنی جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، جس ٹائم میں ہم رہ رہے ہیں، اس ٹائم میں قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کی کتاب موجود ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم اس سے اپنے مسائل کا حل تلاش نہیں کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے اس سے زیادہ بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کے اندر لوگ پریشان ہیں، اور پریشانی اور لوگوں کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں بجائے کم ہونے سے، لیکن کوئی بھی اس کا حل قرآن سے نہیں لے رہا۔ تو یہ تب بھی ممکن ہے کہ ہر لیول پر، بالکل چھوٹے لیول سے اسمال لیول پہ بھی، یعنی کہ جو عام انسانوں کے لیول سے لے کر حکومتوں کے لیول تک، جب تک ہم قرآن سے ہیلپ نہیں لیں گے ہمارے مسائل کبھی بھی حل نہیں ہوں گے۔ ہم سب کو اپنی اپنے جگہ پر اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ تو کوئی بھی کوشش ہو، اللہ وہ کوشش کبھی بھی کسی کی ضائع نہیں کرتا، اس کے اثرات ضرور ہوں گے۔ ہم سب کو لازم کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کی جو آیات ہیں ان کو خود بھی پڑھیں، خود بھی سمجھیں، اور اس کو آگے پھیلانے کی کوشش کریں تاکہ یہ سلسلہ آگے بڑھے، اور جو زمین کے اندر، جو پوری روئی زمین کے اندر جو بھی مسائل ہیں ان کو حل کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ دعا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے، اللہ تعالیٰ کی پریشانیاں دور کرے، جو بیمار ان کو شفا دے، جو اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کرے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔